سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اس گفتگو کا موضوع سنت رسول ہے، اور ہماری یہ تمام لیکچر اسی کے سلسلے میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اس امت کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمام مسلمانوں کے لیے معیار اور نمونہ ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے طریقے کی پیروی کرنی ہے۔ ہم کو ہر معاملے میں آپ کا مقلد بننا ہے۔ سنت رسول کی پیروی میں دنیا کی کامیابی کا راز ہے، اور سنت رسول کی پیروی ہی میں آخرت کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ اس بات سے تمام مسلمانوں کو اتفاق ہے۔ اس میں مسلمانوں کے درمیان دو رائے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین میں حجت کی حیثیت رکھتی ہے، مگر یہ سوال کہ خود سنت کیا ہے، اس بارے میں شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے درمیان زبردست غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے سنت ہر اس طریقے کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، جو آپ نے کہا یا کیا ہو، مگر عملاً صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے سنت کی ایک خود ساختہ فہرست بنا لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بعض نسبتاً ضمنی اور فروعی چیزوں کو انہوں نے اپنی فہرست سنت میں لکھ لیا۔ جو لوگ ان کا اہتمام کرتے ہیں وہ متبع سنت کہے جاتے ہیں، حالانکہ سنت کی اصل حقیقت کے اعتبار سے وہ سنت کے اتباع سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک مثال دیتی ہوں جس سے اس بات کو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے۔ ایک حدیث کتابوں میں ان الفاظ میں آتی ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ کو بلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ خادمہ نے آنے میں دیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا اٹھی اور پردے کے پاس جا کر دیکھا تو انہوں نے پایا کہ خادمہ کھیل رہی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر قیامت کے دن مجھے بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھ کو اس مسواک سے مارتا۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ نکالا کہ مسواک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبوب تھی کہ آپ ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اتباع سنت کے جذبے کے تحت یہ اہتمام کیا کہ مسواک کو اپنی جیب میں رکھنے لگے تاکہ جب بھی وضو کرنا ہو فوراً مسواک لے کر سنت کی تعمیل کر سکیں۔ ایک بار بھی ان سے مسواک کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ مسواک کا یہ تمام بذات خود کوئی قابل اعتراض چیز نہیں، یقیناً مسواک سنت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس بنا پر کوئی شخص مسواک کا اہتمام کرے تو وہ یقیناً سنت کا اتباع کرے گا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس روایت میں صرف اسی ایک بات کا تذکرہ تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ روایت میں اس کے ساتھ ایک اور سنت کا بھی ذکر موجود ہے، مگر لوگوں نے ایک سنت کو لے لیا اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا، اور بدقسمتی سے انہوں نے جس چیز کو اہمیت نہ دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت تھی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کا حال اس شخص کا سا ہے جس کے پاس ایک پھل ہو اور اس پھل کے چھلکے کو لے لے اور اس کے مغز کو الگ کر کے پھینک دے۔ تو جیسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ سنت رسول کی پیروی ہی میں دنیا کی کامیابی کا راز ہے، اور سنت رسول کی پیروی ہی میں آخرت کی کامیابی کا راز ہے، تو یہ وہ سنتیں ہیں۔ آپ اس روایت پہ غور کیجئے، اس میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ جس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی۔ روایت کا دوسرا جز دیکھیے کہ آپ کو اپنی خادمہ سے شکایت ہوئی، ہمیں بھی ہوتی ہے، میڈ سے، چوکیدار سے، مالی سے، ڈرائیور سے، ملازم سے، کمپنی کا ملازم ہے یا آپ کی شاپ پہ ملازم ہے یا آپ کے گھر میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ کا جی چاہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسواک سے ماریں۔ اب مسواک سے زیادہ ہلکی کیا چیز ہوگی؟
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی پکڑ کا اندیشہ ہوا، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مارا۔ اور ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے، کسی کو دھکا دیتے، کسی کو جاب سے نکالتے، کسی کو دکان سے نکالتے، کسی میٹ کو اس کو انسلٹ کرتے، اس کو طنز مارتے، تھپڑ بھی مارتے ہیں، اور اس سے زیادہ ظلم جو ہوتا ہے کئی دفعہ مار مار کے دموع بھی کر دیتے ہیں، زخموں سے بھی بھر دیتے ہیں، تنخواہیں ہم کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، گویا ایک سنت ہے دانت صاف کرنے کے لیے مسواک کو استعمال کرنا، ضرور کریں، لیکن دوسری سنت ہے اللہ کے ڈر کا ذہن پر اتنا غلبہ ہونا کہ آدمی شکایت کے باوجود اور قابو رکھنے کے باوجود دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے آپ کو روک لے۔ وہ مسواک جیسی معمولی چیز سے بھی کسی کو نہ مارے۔ مسلمانوں نے پہلی سنت سے تو دوسری سنت کو الگ کر دیا، انہوں نے پہلی سنت کو لیا اور دوسری سنت کو چھوڑ دیا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، درگزر کرنا مشکل ہے نا، اور وہ بھی اپنے سے نیچے والے کو، کمزور کو۔ تو اس سنت کو اپنائیں۔ آج مسلمانوں کے اندر کروڑوں افراد ہیں جو مسواک کی سنت پر عمل کرتے ہیں، مگر شکایتوں اور ناخوشگواریوں کو برداشت کرنا اور قدرت رکھتے ہوئے دوسروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا، یہ دوسری سنت اتنی نایاب ہے کہ مشکل ہی سے چند ایسے افراد مل سکتے ہیں جو حقیقت میں اس سنت کا اہتمام کرتے ہوں۔ قرآن میں مختلف الفاظ میں با تکرار یہ حکم دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرو، مگر اتباع سنت کے نام پر ہمارے ہاں جن چیزوں کا زبردست اہتمام ہوتا ہے ان کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں آتا۔ البتہ دوسری قسم کی سنت کا ذکر قرآن میں کثرت سے آتا ہے، اور دوسری سنتیں وہی ہیں جن کو مسلمانوں نے اپنے اتباع سنت کی فہرست سے خارج کر رکھا ہے۔ سنت کے نام سے موجودہ زمانے میں لوگ بس اس قسم کی کچھ چیزوں کو جانتے ہیں اور ان چیزوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوسری چیزیں سنت رسول کی حیثیت سے ان کے ذہن کا جز نہیں بنی، اس لیے اتباع سنت کے تحت وہ ان کو اختیار کرنا ہی ضروری نہیں سمجھتے۔ آج امت میں بے شمار لوگ ہیں جو اتباع سنت کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، مگر اتباع سنت کے نام سے عام طور پر جن چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے وہ دین کے کچھ ضمنی اور جزوی آداب ہیں۔ ان کے علاوہ دین میں جو اصل اہمیت کی چیزیں ہیں جو دین میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں ان کو شعوری یا غیر شعوری طور پر سنت سے خارج سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتباع سنت کے باوجود اتباع سنت کے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔